حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے، یہاں انصار کے ساتھ یہودیوں کا گروہ بھی رہتا تھا۔ یہودی ابتداءً سے شاطر دماغ اور چرب زبانی والے ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو کافی تعداد میں یہود نے بھی اسلام قبول کیا، لیکن بعض یہودی ایسی بھی تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بدترین دشمن، جسے دنیا تاریخ کعب بن اشرف کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کعب بن اشرف کون تھا؟ یہ غالباً کعب بن اشرف کا جو باپ تھا اشرف، یہ مکہ المکرمہ میں رہتا تھا، قریش میں سے تھا۔ اس نے مکہ میں قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد یہ چھپ کر مدینہ منورہ آ گیا۔ جب مدینہ منورہ آیا تو یہاں یہودیوں کے پاس رہتا تھا، تو یہودیوں نے اس کو رشتہ دیا۔ اب کعب جو تھا، اس کا باپ مکہ کا تھا اور کافر تھا، اور جو مدینہ کے یہودی تھے انہوں نے اس کے باپ کو لڑکی دی تھی، تو اس طرح یہ ماں کی طرف سے یہودی تھا اور والد کی طرف سے مشرک تھا۔ تو یہ ایسا بدبخت تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے جلتا تھا، اور یہ امیر بھی تھا۔ پھر دیکھیں اس کا کمال، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حسن و جمال بھی عطا کیا ہوا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فصاحت و بلاغت جو عرب کی تھی وہ اس کو باپ کی طرف سے ورثے میں ملی تھی، اور ذہانت یہودیوں کی اس کو ماں کی طرف سے ملی تھی۔ اب یہ حسن و جمال کا بھی پیکر تھا، اور ساتھ میں قد کاٹ بھی اس کا اچھا تھا، فصاحت و بلاغت بھی اس کو اچھی تھی، ذہانت بھی اچھی تھی، مالدار بھی اچھا تھا۔ یہاں تک مالدار تھا کہ یہود مدینہ کے جو علماء تھے ان کو تنخواہ یہی آدمی دیا کرتا تھا۔ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ یہود کے علماء اس کے پاس جمع ہوئے، تو اس نے ان سے پوچھا کہ یہ جو نبوت کا آدمی دعویٰ کرتا ہے، آپ اس کو صحیح مانتے ہو؟ تو یہود کے علماء نے کہا کہ اے کعب، یہ وہی آدمی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا، یہ اللہ کا نبی ہے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی تو اس کعب بن اشرف نے کہا، پھر میرے پاس کیا کرنے آتے ہو؟ آج سے آپ کی تنخواہ بند۔ اب یہ یہود کے جو علماء تھے دنیا کی لالچ میں آ کر جب باہر نکلے، پھر تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوئے، کہنے لگے پہلے ہماری بات ہمیں تحقیقات معلوم نہیں تھی، اب ہم نے تحقیقات کی، یہ وہی نبی نہیں ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اب کعب بن اشرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اتنا خوش ہوا، اس نے کہا اب سے اس کی دگنی تنخواہ شروع کر دو۔ تو کعب بن اشرف اس کو اشعار بھی بہت آتے تھے، اور یہ اللہ نے حسن و جمال بھی عطا کیا ہوا تھا، مال بھی عطا کیا ہوا تھا۔ یہ بدبخت اتنا لعین تھا کہ مدینہ منورہ کی جو خوبصورت عورت ہوتی تھی یہ ان کا نام لے کر کہتا تھا کہ فلاں مجھے اچھی لگتی ہے، فلاں مجھے اچھی لگتی ہے۔ حیا نام کی کچھ چیز بھی نہیں تھی، کیونکہ مال بھی تھا، حسن و جمال بھی تھا، یہ لوگوں کی عزتوں کو اچھالتا تھا۔ اور جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے مخالفت شروع کی، خاص کر غزوہ بدر کے بعد جب کفار کو شکست ہوئی تو اس کا تعلق تھا مکہ کے کفار کے ساتھ، تو یہ غزوہ بدر کے بعد روانہ ہوا مکہ کی طرف۔ جب وہاں مکہ میں پہنچا تو اس نے وہاں کے لوگوں کو ان کے سامنے اشعار کہے، مرثیہ کہا، خود بھی روتا رہا، لوگوں کو بھی رلاتا رہا، کبھی جوش کے اشعار کہتا، یہاں تک کہ اس نے ابو سفیان کو ورغلایا کہ آپ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ منورہ پر حملہ کرو، میں آپ کا تعاون کروں گا، آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو لوگوں کو اس نے اچھی طرح رلایا، اور یہ بدبخت جب وہاں سے نکلا، یہاں تک کہ لکھا تاریخی روایات میں کہ اس بدبخت نے جب مکہ مکرمہ سے نکلا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا نام اشعار میں کہتا تھا۔ جب مدینہ منورہ واپس آیا تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا منصوبہ بنایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا
کہ کون ہے جو اس کعب بن اشرف بدبخت سے ہماری جان چھڑائے، کون ہے جو اس کو قتل کر دے۔ اس نے بدبختی شروع کر دی، اس نے بدعہدی شروع کر دی، حالانکہ ہمارا عہد تھا یہودیوں کے ساتھ کہ کسی دوسرے کے فریق کے مخالف کا ساتھ نہیں دیں گے، فریق کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب اس نے کفار مکہ کا ساتھ دیا ہے، ان کو ہمارے خلاف ورغلایا ہے، لہٰذا اس کو قتل کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کے مجمع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار محمد بن مسلمہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میری ذمہ داری ہے، اس کو میں قتل کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب محمد بن مسلمہ سوچنے لگا کہ اس کو کس طرح قتل کروں، یہ بدبخت دن کے وقت اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، رات جب ہوتی ہے تو اپنے قلعے میں محصور ہو جاتا ہے، کسی کو قریب آنے نہیں دیتا، اب اس کو کیسے قتل کروں؟ پھر اس نے چند صحابہ کرام جس میں سے ایک ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ کعب بن اشرف یہودی کے رضائی بھائی تھے، تو اس نے کعب بن اشرف کے قتل کے لیے ابو نائلہ کو ساتھ ملایا۔ روایات میں آتا ہے کہ محمد بن مسلمہ یہ اس کعب بن اشرف کا بھانجا تھا، کعب بن اشرف اس کے ماموں لگتے تھے۔ ابو نائلہ اور محمد بن مسلمہ اور ساتھ میں 3 اور صحابہ کو ملایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں پہنچے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، وہ ویسے تو ہمیں قابو ہونے نہیں دے گا لیکن آپ ہمیں اجازت دے دیں، جب ہم اس کے پاس پہنچے تو کوئی گفتگو کریں، اگر وہ گفتگو کچھ غلط ہو تو ہمیں اجازت دے دیجیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو اجازت دی۔ اب محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ پہنچے اس کے پاس، یہودی کے پاس، کعب بن اشرف کے پاس۔ کعب بن اشرف کے پاس پہنچ کر کہنے لگے کہ یہ جو شخص آیا ہے مدینہ منورہ میں، اس سے ہم نعوذ باللہ بیزار ہو گئے، یہ ہم سے زکوٰۃ وصول کرتا ہے، ہمارے مالوں پر زکوٰۃ وصول کرتا ہے، اب ہم تک دست ہو گئے ہیں، ہمیں غلہ کی ضرورت ہے، آپ ہمیں غلہ عطا کریں۔ تو اس نے کہا کعب بن اشرف نے آپ کے پاس تو غلہ بہت تھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا اب ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، تو کعب بن اشرف نے کہا اگر آپ کو میں غلہ دوں گروی کیا رکھو گے؟ تو اس نے کہا بتاؤ کیا رکھو گے، کیا رکھیں؟ تو وہ کعب بن اشرف لعین کہنے لگا، عورتوں کا عاشق تھا، وہ کہنے لگا میرے پاس اپنی عورتیں رکھوا دو۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا آپ تو حسن و جمال کا پیکر ہیں، اگر ہماری عورتیں آپ کے پاس آئیں تو وہ واپس نہیں جائیں گی، یہ بات ہمیں برداشت نہیں، کوئی اور مطالبہ کرو۔ اب کعب بن اشرف نے کہا اپنے بچوں کو گروی رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا یہ کیا ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں کہ ہم غیرت مند ہیں، اگر ہمارے بچے آپ کی غلامی میں آ گئے، آپ کے مال کے گروی میں آ گئے تو جب جوان ہوں گے لوگ کیا کہیں گے کہ آپ کے والدین نے آپ کو چند ٹکوں کی عوض بیچ دیا تھا، گروی رکھ دیا تھا، یہ بات ہمیں گوارا نہیں۔ پھر اس نے کہا کیا دو گے؟ تو محمد بن مسلمہ نے کہا ہمارے پاس بہترین اسلحہ ہے، ہم آپ کو اسلحہ گروی دیتے ہیں، آپ وہ رکھ لیں۔ وہ خوش ہوا، ہاں میرے پاس ہتھیار آ رہے ہیں۔ محمد بن مسلمہ نے کہا ہمیں ہتھیار کی ضرورت ہے، آپ کو پتہ ہے جنگی حالات ہیں، تو جنگی حالات کے باوجود ہمیں ہتھیار کی ضرورت ہے، لیکن ہم آپ کے پاس رکھ رہے ہیں یہ قیمتی چیز۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا پھر ہم شام کے وقت حاضر ہوں گے۔ اب یہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتلایا۔ تو شام کے وقت جب اسلحہ لے کر روانہ ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بقیع تک خود رخصت فرمایا اور انہیں دعا دی کہ اللہ آپ کو اپنے کام میں کامیاب کرے، آپ کے مقصد میں کامیاب کرے۔ اب یہ شام رات کے وقت جب اس کے قلعے پر پہنچتے ہیں تو محمد بن مسلمہ نے آواز دی کعب بن اشرف کو، جب کعب بن اشرف کو آواز دی، آگے سے کعب بن اشرف نے جواب دیا کہ میں آ رہا ہوں۔ اب کعب بن اشرف کے پاس اس کی بیوی سوئی ہوئی تھی، جب اس نے یہ آواز سنی اس نے کعب بن اشرف کو کہا اے کعب مت جانا، اس آواز سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے۔ ہاں کتنی ذہین عورتیں تھیں، آواز سے پہچان لیا کہ یہ آواز خطرناک ہے۔ کعب بن اشرف نے کہا نہیں نہیں، یہ تو میرا دوست ہے اور ساتھ میں ابو نائلہ میرا بھائی ہے، یہ میرے پاس کام کے لیے آئے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ کعب بن اشرف جب باہر نکلا تو اس کے بالوں سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھی، معطر تھے اس کے بال، خوشبوئیں اٹھ رہی تھی۔ محمد بن مسلمہ کے پاس آیا
اور اس نے کہا मोहम्मद बिन मसलमा ने, ओ काब कैसी खुशबू लगाई है आपने, इतनी अच्छी खुशबू आज तक मैंने नहीं सूंघी। अब वो मुतकब्बिर आदमी था, अपने हुस्न जमाल पर माल पर उसको गुरूर था। जब उसने बात सुनी उसने कहा क्या कहते हो मोहम्मद बिन मसलमा, जब अरब की सबसे हसीन औरतें मेरे पास हैं, हसी औरत के साथ मैं पड़ा हुआ था जिसको खुशबू पसंद है, जिसके जिस्म से खुशबुएं उठती हैं, तो मैं उसके पास अच्छी खुशबू क्यों ना लगाऊं। तो मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा अच्छा मुझे सूंघने तो दो, ऐसी खुशबू नहीं मैंने सूंघी। तो मोहम्मद बिन मसलमा के सामने उसने सर नीचा किया। तो मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा क्या खुशबू है। तो फिर मोहम्मद बिन मसलमा ने साथियों को कहा आ जाओ अबू अब्स, ए हारिस आ जाओ, ये देखो खुशबू कैसे इसने लगाई है, अबू नैला आ जाओ। उन्होंने सूंघा, कहता क्या खुशबू है। फिर मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा ए काब फिर मुझे सूंघने दे, पता नहीं ऐसी खुशबू फिर सूंघ सकूंगा या नहीं। तो उसने कहा फिर सूंघ ले। अब मोहम्मद बिन मसलमा ने जब उसके सर को पकड़ा, बालों से मजबूत पकड़ा, इधर सहाबा ने उसके पेट पर खंजर चला दिए, तलवार चला दिए, उसको वहीं वासिल जहन्नम कर दिया। और ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपके चेहरे खुश हों, शरो सादाब रहें। तो इन्होंने कहा या रसूलुल्लाह आप भी खुश रहें, आपका चेहरा भी दमकता रहे।